ایک نیک اور پاکیزہ خاتون جن کی زندگی عبادت، پرہیزگاری اور تقویٰ کی بہترین مثال تھی، ایک دن تنہائی میں مصروف تھیں کہ اچانک اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آیا۔ فرشتے نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، ایک خاص پیغام کے ساتھ تمہیں ایک عظیم نعمت عطا کی جائے گی، ایک ایسا بیٹا جو دنیا اور آخرت میں عظیم مقام رکھے گا۔ لیکن وہ خاتون کون تھی جنہیں اللہ نے اتنی بڑی سعادت کے لیے چنا، اور وہ بیٹا کون تھا جس کے آنے کی خبر خود فرشتہ لے کر آیا؟ یہ تمام حیرت انگیز حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس مشرقی حصہ میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے شہوت کے ساتھ چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو درد ذا بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئیں کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان اللہ تعالیٰ کی خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس وقت کسی سے بات نہیں کروں گی۔